بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علی یا مظلوم کربلا الصلاة والسلام علیک یا حسین شہید کربلا الصلاة والسلام علی وارث آدم صفوت اللہ الصلاة والسلام علی وارث نوح نجی اللہ الصلاة والسلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ الصلاة والسلام علی وارث اسماعیل ذبیح اللہ الصلاة والسلام علی وارث موسیٰ کلیم اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزان من، آج جس بی بی پاک کا میں خطبہ بیان کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، وہ بی بی جناب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے، جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا اور اپنی سب بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ تو یہ خطبہ ہے حضرت فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کا، جو کہ کوفہ میں آپ نے کوفیوں کے سامنے پیش کیا۔ جناب زید بن موسیٰ ابن جعفر اپنے ابو اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت الحسین نے کربلا سے کوفہ پہنچنے کے بعد اس طرح خطاب فرمایا: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ ریت کے ذروں اور پتھروں کے سنگریزوں کے برابر کہ جن کی مقدار زمین سے آسمان تک پھیلی ہو، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی پر توکل و بھروسہ رکھتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اس کی اولاد کو گواہی دیتی ہوں کہ اس کی اولاد کو بے جرم و خطا فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تیری طرف جھوٹ کی نسبت دوں یا اس کے خلاف کہوں کہ جو تو نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنے وصی علی ابن ابی طالب کے لیے لوگوں سے بیعت لی،
وہی علی کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا اور ان کو بے گناہ قتل کیا گیا، کہ جس طرح ان کے فرزند کو کل سرزمین کربلا پر ایسی جماعت نے قتل کیا ہے جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تھے۔ وائے ہو، لعنت ہو ان کے سرداروں پر جنہوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم و ستم کرنے سے دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ تو نے ان تمام کو حسن منقبت اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ اے پروردگار، ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو تیری عبودیت و بندگی سے نہ روک سکی، اور تو نے ان کی بچپن میں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے فضائل کو بیان کیا، اور انہوں نے ہمیشہ تیری راہ میں اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر امت کو نصیحت کی، یہاں تک کہ تو نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ وہ دنیا سے بے نیاز تھے، اس کے حریص نہ تھے، اور آخرت کے مشتاق تھے، اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے نورزما ہوئے۔ تو ان سے راضی ہو گیا اور ان کو تو نے منتخب کیا اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا۔ اما بعد، اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، خدا نے ہم اہل بیت کی تمہارے ذریعے آزمائش کی اور تمہارے امتحان ہمارے وسیلے سے لیا۔ خدا نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے سپرد کیا، پس ہم ہی اس کے علم و حکمت کے خزانے ہیں، اور ہم ہی روئے زمین پر اس کی حجت ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں اپنی کرامت سے نوازا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جٹلایا اور ہماری تکفیر کی، ہمارا خون بہانا مباح سمجھا اور ہمارے ساتھ جنگ کرنا حلال، اور ہمارے مال و ثواب کو لوٹنا جائز سمجھا۔ گویا ہمیں اسیر کیا، چنانچہ کل ہمارے جد بزرگوار حضرت علی کو قتل کیا، اور ابھی تک ہمارا خون تمہارے دینار دشمنی کی وجہ سے تمہاری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور تم نے خدا پر الزام لگایا اور دھوکہ فریب دیا، جس سے تمہاری آنکھیں اور دل ٹھنڈے ہوئے، لیکن خداوند متعال فریب دینے والوں سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اب تم ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کر کے ہمارے مال و ثواب کے لوٹنے سے خوش نہ ہو، کیونکہ ان پیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ کام اللہ پر آسان ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر خوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر و فریب پر فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے کوفہ والو، لعنت ہو، وائے ہو تم پر! اب تم منتظر رہو کہ جلد ہی خداوند کا عذاب اور لعنت تم پر نازل ہوگی، اور وہ تمہیں گناہوں پر عذاب دے گا اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا، اور جس آن قیامت برپا ہوگی، جو ظلم تم نے ہم پر کیے اس کی پاداش میں تمہیں ہمیشہ دوزخ کی دردناک آگ میں جلایا جائے گا۔ وائے ہو تم پر اہل کوفہ والو! کیا تم جانتے ہو کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں نیزوں تلواروں کا نشانہ بنایا، اور کس حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کی، اور کن قدموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے؟ خدا کی قسم، تمہارے دل گندگی سے آلودہ ہو چکے ہیں اور تمہارے جگر پتھر بن چکے ہیں، تمہارے دل علم و دانش سے بہرہ مر ہیں، تمہاری آنکھیں اندھی ہیں
اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اہل کوفہ، شیطان نے تمہیں فریب دیا اور تم صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ لعنت ہو تجھ پر، اور اس طرح جہالت کا پردہ تمہاری آنکھوں پر ڈال دیا کہ پھر کبھی بھی ہدایت نہ پا سکو گے۔ اہل کوفہ، لعنت ہو تم پر، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جو تمہاری گردن پر ہے وہ تم سے طلب کرے گے، اور وہ دشمنی جو تم نے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد و ترت سے کی، اور تم میں سے بعض نے مظالم فخر کیا، اور تم کہتے ہو ہم نے علی اور ان کی اولاد کو تلواروں نیزوں کے ساتھ قتل کیا اور ان کے اہل بیت کو اسیر بنایا۔ خاک ہو تمہارے منہ پر، لعنت ہو تم پر اے وہ کوفہ والو، اے وہ شخص جو ایسے جوانوں کے قتل پر فخر کر رہا ہے جن کو خدا کریم نے ہر نجاست سے پاکیزہ قرار دیا۔ اے پلید، اپنے غصے کو پی جا اور کتے کی طرح اپنی جگہ بیٹھ جا جس طرح تمہارا باپ بیٹھا تھا۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتا ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم ہم سے حسد کرتے ہو اس فضیلت پر جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی؟ یہ خدا کا فضل ہے اور وہی صاحب فضل عظیم ہے، جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو خدا اپنے نور سے محروم کر دے وہ ظلمت و تاریکیوں میں رہے گا۔ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کا خطبہ یہاں پر پہنچا، لوگ بلند آواز کے ساتھ رونے لگے اور کہا، اے دختر حسین، اے دختر اہل آل اطہار، ہمارے دلوں اور سینوں کو آگ لگا دی ہے اور ہمارے جگروں کو غم حزن کی آگ نے جلا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہو۔ جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ خاموش ہوگی۔ میرے عزیزان من، مقصد امام حسین علیہ السلام جو تھا، تو ہم اس مقصد پر عمل کر کے اور اس مقصد کو سمجھیں، اور حسین ابن علی نے جو یہ قربانی دی ہے یہ کس مقصد کے لیے تھی؟ ہمیں اس کا شعور اللہ تعالی ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے اور ہم صحیح معنوں میں حسین ابن علی کے قربانی کو اپنے زندگی میں اپنائیں اور ہمیشہ حسین ابن علی کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔